ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 16 دسمبر ہے اور آج ایک ایسی اندھوناک المناک تاریخ ہے جس کے ساتھ ایک نہیں ہماری تاریخ کے 2 سانحے وابستہ ہیں۔ آج 16 دسمبر کے بارے میں بات کرنی ہے کہ 16 دسمبر 1971 کو کیا ہوا، 16 دسمبر 2014 کو کیا ہوا اور 16 دسمبر 2020 کو ہمارے کیا حالات ہیں۔ 16 دسمبر 2071 کو پاکستان تو لخت ہوا۔ 16 دسمبر 2014 کو اس ملک کے، اس قوم کے لخت جگر ذبح کر دیے گئے اور 16 دسمبر 2020 کو بھی ایک دفعہ پھر جمہوری قوتیں غیر جمہوری قوتوں سے نبرد آزما ہیں۔ جتنے لوگ 16 دسمبر 1971 کو یاد کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد گلیوں میں نکل کر روئی تھی اور ان کے آنسو اس سانحے پر تھمتے نہیں تھے۔ تاریخی اعتبار سے اب ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، اگر ہم بنگلہ دیش کو، اس کی اکثریت کو، مجیب کی اکثریت کو تسلیم کر لیتے تو آج بھی یہ پاکستان ایک مکمل ملک ہوتا اور دنیا کے نقشے پر سب سے بڑا اسلامی ملک ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک وہ پارٹی جس کو سب سے زیادہ اکثریت حاصل تھی انتخابات میں، اس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا اور پھر اس کی محرومیوں کا تمسخر اڑایا گیا۔ اس زمانے کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک خاص طرح کا کمتر سلوک کرتے تھے، ان کی شکل پر، ان کے جسم پر، ان کی حیثیت پر، ان کی زبان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور جب یہ سوچ آپ میں آ جائے کہ آپ بلا وجہ کسی سے برتر ہیں اور کوئی آپ سے بلا وجہ کسی سے کمتر ہے، تو پھر دلوں کے درمیان، زمینوں کے درمیان، سرحدوں کے درمیان خلیج آ جاتی ہے۔ یہی ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم نے ان کا حق تسلیم نہیں کیا، ہم نے ان کو بہت ہی کم تر ناموں سے پکارا، ہم نے ان کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جو ہوا وہ اتنا المناک تھا کہ دنیا کی تاریخ میں شاید یہ سانحہ کہیں بھی ہوا ہو۔ 49 برس اس سانحے کو گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ہم اس سانحے کا ماتم کر رہے ہیں۔ لیکن ایک عجیب مسئلہ ہماری تاریخ کا یہ ہے جو کہ دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ہوتا۔ تاریخ میں ابہام نہیں ہوتا، کنفیوژن نہیں ہوتی۔ تاریخ ماضی ہوتا ہے اور ماضی کے بارے میں سب کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ڈیفینٹ ہوتا ہے۔ مستقبل ابہام کا شکار ہوتا ہے کہ شاید یہ ہو سکتا ہو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ ابہام کا شکار ہے۔ آج تک ہم یہ فیصلہ کر نہیں پائے غداری کس نے کی تھی، بزدلی کس نے کی تھی، ظلم کس نے ڈھایا تھا۔ آج بھی ہم بہت سے لوگوں کو جو شاید اس وقت بہت محب وطن تھے ان کو غدار کہتے رہے اور یہ سارا کچھ بن کے ایک ایسا لٹا پٹا پاکستان ہمارے پاس رہ گیا کہ جس کا سب سے بڑا قیمتی حصہ ہم سے چھن گیا۔ اور آپ کو یہ بات علم ہونی چاہیے تاریخی طور پر کہ تحریک پاکستان میں بنگال کا بہت بڑا حصہ تھا اور بڑا کنٹریبیوشن تھا بنگال کا پاکستان بننے میں۔ تو ایسا کیا ہوا کہ وہ لوگ ہم سے جدا ہونے پر مصر ہو گئے؟ اس سلسلے میں ایک رپورٹ بھی تحریر کی گئی جسے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کہتے ہیں۔ وہ جو میں تاریخ کی بات کر رہا تھا، کتنا ظلم ہے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، کروڑوں لوگ ہم سے جدا ہو گئے، ہمارے بھائی ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے۔ آج تک تاریخی طور پر ہم یہ بتا نہیں سکے کہ اس رپورٹ میں کیا لکھا تھا، وہ سانحہ کن وجوہات کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا تھا، کیا وجہ تھا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اس کے بعد 16 دسمبر 2014 کی بات کیجئے۔ 16 دسمبر 2014 کا دن ایک بہت المناک غم انگیز دن تھا۔ ایک ایسا دن تھا
جب ہمارے بہت سے پیارے بچے پشاور جیسے پھولوں کے شہر میں گئے تھے تعلیم حاصل کرنے، اپنے بستے اٹھا کر، اپنے گیند بلہ اٹھا کر، تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن اس کے بعد جو ظلم وہاں پر ڈھایا گیا، جو دہشت گردی کی گئی کہ ان بچوں کو ذبح کر دیا گیا اور ان کے والدین ان کی کتابیں اٹھائے اسکول کے باہر منتظر ہی رہے. وہ بچے، یہ بات سمجھنی چاہیے، وہ بچے نہ قربانی دینے گئے تھے، نہ شہادت کا مرتبہ لینے گئے تھے، نہ ان کے ذہن میں کوئی دہشت گردوں کے خلاف عزائم تھے. وہ صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنے گئے تھے. وہ اتنے چھوٹے معصوم بچے تھے کہ ان کے غم میں کئی مہینوں تک پشاور کا سارا شہر نہایا رہا. یہ شاید دنیا کا ایک ایسا سانحہ تھا جس پہ پاکستان تو درد و رنج میں ڈوبا ہوا تھا. دنیا بھر کے سربراہان مملکت بھی آب دیدہ ہو گئے تھے، اشک بار ہو گئے تھے، اس لیے کہ یہ جرم انسانیت کے خلاف تھا. یہ جرم کسی دشمن کے خلاف نہیں تھا. یہ ظلم ڈھایا گیا ان بچوں کے اوپر جو گھروں سے کتابیں اٹھا کر علم کی روشنی سے منور ہونے گئے تھے، اور ان کو خون میں نہلا دیا گیا. اے پی ایس کا جو سانحہ تھا اس کے بارے میں بھی تاریخ کچھ خاموش سی ہے. ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، کس نے دہشت گردی کی، کون مجرم تھا، کون وہاں پر پہنچا. اور یہ بنیادی طور پر ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس تھا، جس کے اندر ہم نے بہت قیمتی معصوم خوش شکل جانیں اپنے ہاتھ سے گنوائی تھی. یہ سانحہ اور یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پاکستان وہ واحد بدقسمت ملک ہو جس میں ایک ہی تاریخ میں دو بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ اے پی ایس کے دنوں میں جب یہ واقعہ ہوا، یہ وہ دن تھے جب عمران خان نے اپنا دھرنا دیا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ اس پر لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی. لوگ عمران خان کی تقریروں سے بور ہوتے جا رہے تھے. میں خود اسلام آباد میں رہتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ کنٹینر پہ لوگ زیادہ تھے اور کنٹینر سے نیچے لوگ کم تھے. اس کے باوجود سارا کیمرہ، سارا میڈیا صرف عمران خان پر فوکس کرتا تھا اور باقی سامنے کے ویژول نہیں دکھائے جاتے تھے. اور ایسا بڑا سانحہ ہوا اس کے بعد کہ جس سے ہماری تاریخ خون رنگ ہو گئی. اب اس کے بعد ہم نے 16 دسمبر 1971 کا ذکر کیا، 16 دسمبر 2014 کا ذکر کیا. اب ہم آ جاتے ہیں 16 دسمبر 2020 کو. آج بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو نہ ہمارے معاملات بدلے ہیں، نہ ہماری سوچ بدلی ہے، نہ ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی آئی ہے. آج بھی ہمارے ہاں جمہوری قوتیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں. آج بھی ہمارے لکھنے والے اپنے قلم کے لفظوں کو حرمت دینے کے لیے تڑپ رہے ہیں. آج بھی ہمارے ہاں ایسی قوتیں ہیں جو جمہوریت کو پنپنے نہیں دیتی، جو اس پارلیمان کا احترام نہیں کرتی. آج بھی یہ دونوں قوتیں نبرد آزما ہیں. مجھے بالکل کوئی علم نہیں ہے کہ ان میں سے کون جیتے گا، کون ہارے گا. میرا دل صرف ایک واقعے سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ، وہ لمحہ وہ ہے کہ ہم نے اتنے سانحے دیکھے ہیں ماضی میں بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست. تو کیا ہم کسی اور سانحے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا اب ہم مزید اور آنسو بہا سکتے ہیں؟ کیا ہم اور لاشیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اور خون بہا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر ان مسائل کا حل یہی ہے کہ آپ تسلیم کریں ان قوتوں کو جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں، جو ملک کے دفاع کو پارلیمان کے ذریعے کرنا چاہتی ہیں، جو آزادی اظہار پر قدغنیں ہٹانا چاہتی ہے، جو انسانوں کی، پاکستانیوں کی محرومیاں ختم کرنا چاہتی ہے، جو اس سبز پرچم کو سر بلند کرنا چاہتی ہیں، جو ہمارے آنکھوں سے آنسوں کو پونچھنا چاہتی ہے. یہ قوتیں ایک دفعہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. ایک دفعہ پھر عزم یہی ہے کہ ہم فسطائیت کو، فرعونیت کو اس ملک سے ختم کر دیں گے. پتہ نہیں کامیاب ہوتے ہیں
ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں اس ملک کے مقدر میں جمہوریت ہوتی ہے یا نہیں، پتہ نہیں لکھنے والوں کو اپنے لکھے ہوئے لفظ کی حرمت ملتی ہے کہ نہیں، لیکن آج 16 دسمبر ایک ایسا دن ہے جہاں ہم عہد کر سکتے ہیں، جہاں ہم سوچ سکتے ہیں، ماضی کی غلطیوں کو، قباحتوں کو، قدورتوں کو، گناہوں کو بھلا کر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک بنے، پاکستان ایک ایسا ملک بنے جہاں پہ اس کے رہنے والوں کو عزت نصیب ہو، سازشوں سے اور دیگر کانسپریسی تھیوریز سے ہمیں نجات ملے۔ ہم سارے لوگ پاکستانی ہیں، کوئی اس میں نہ سیاسی جماعت غدار ہے، نہ سیاسی لیڈر غدار ہے، یہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کرنا صرف ہم نے اتنا ہے کہ ان سارے لوگوں کو جن کی آواز عوام کی آواز ہے ان کو حرمت دینی ہے، عزت بخشنی ہے۔